غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ ہم لوگ یا رسول اللہ یا علی یا غوث پکارتے ہیں، وہابی دیوبندی اس کو ناجائز کہتے ہیں، ان کے ہاں وہ فرقہ ناجائزیہ ہی ہے۔ یا رسول اللہ کہنا، یا علی مدد کہنا، یہ سب جائز ہے، بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ امام بخاری نے ادب المفرد میں ایک باب قائم کیا، باب کا نام ہے کیا کرے وہ شخص جس کا پیر سن ہو جائے۔ کیا نام ہے باب کا؟ کیا کرے وہ شخص جس کا پیر سن ہو جائے۔ اور اس کے اندر ایک حدیث لائی، حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیر سن ہو گیا۔ سن ہو گیا مطلب اس پر سوئی بھی چباؤ تو اثر نہیں ہوتا، ہل رہا نہیں ہے، ڈل رہا نہیں ہے، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، اگر اس پہ ہتھوڑے بھی مارے جائے تو پیر کو احساس نہ، اس کو کہتے سن ہو جانا، یعنی کسی کام کا نہیں رہا، ایک طرح سے فالج مار دیا اس کو، پیرالائز ہو گیا سمجھ لیجئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیر سن ہو گیا، بہت علاج کرایا، کچھ نہیں ہوا، تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اس کا علاج یہ ہے، اس شخص کو آپ آواز دیجئے جس سے سب سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں، اس کو ندا کیجئے، اس کو مدد کے لیے پکاریے۔ تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا یا محمدہ یا محمدہ۔ راوی حدیث کہتے ہیں ان کا پیر ایسے صحیح ہوا جیسے کبھی خراب ہوا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر یہ شرک تھا یا محمدہ یا رسول اللہ کہنا، تو عبداللہ ابن عمر جیسا صحابی مشرک۔ امام بخاری بابی قائم کر رہے، یہاں تک کہ وہابیوں کے بہت بڑے گرو گھنٹال علامہ شوکانی نے بھی اس کو اپنی کتاب میں مطالب طالب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا اور کہا اس کی سند صحیح ہے۔ ابن تیمیہ نے جوامع الکلم نام کی کتاب لکھی، اس کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح مسلم ہے، انہوں نے الاذکار کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام بخاری کے علاوہ کم از کم میرے پاس اس کتاب کے 36 حوالے ہیں، جو میری ایک تقریر ہے عقائد صحابہ اس میں بیان کیے میں نے، 36 حوالے اس کے۔ تو بہرحال یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں آئی ہے، بلکہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں صحابہ کی یہ سنت ہو گئی تھی، یہ طریقہ ہو گیا تھا کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی تو رسول اللہ کے روضے کی طرف رک کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا محمدہ، یا رسول اللہ یا محمدہ۔ یا محمدہ کے معنی کیا ہوتے پتہ؟ یہ حرف ندا ہے، یا استعانت کے لیے آتا ہے، مطلب یہ ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے۔ حضرت امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ جلیل و قدر تابعی ہے، ان کی کتاب ہے فتوح الشام۔ امام واقدی اپنی کتاب فتوح الشام میں تابعی جلیل و قدر تابعی، وہ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت خالد ابن ولید کو فوج لے کر فاروق اعظم نے بھیجا، فوج دے کر، اور ایک ملک کی طرف روانہ کیا، جاؤ اس کو فتح کرو۔ اناج ختم ہو گیا تو خالد ابن ولید نے حضرت شرجل بالحسنہ، ایک صحابی ہے، ان کے ساتھ 100 لوگوں کو کیا اور کہا کہ قریب کے کسی گاؤں میں جائیے اور وہاں کچھ اناج وغیرہ کا انتظام کیجیے۔ تو دشمن جو عیسائی تھے ان کو پتا چلا کہ 100 لوگوں کی ایک ٹولی جا رہی ہے، انہوں نے کہا یہی موقع ہے، ان کو گھیرو اور مار ڈالو۔ 1100 لوگوں نے ان 100 لوگوں کو گھیر لیا۔ کتنے گنا تعداد تھی بھائی بتائیے؟ 1100 اور یہ 100 یعنی 10 گنا۔ اب جنگ ہو گئی صاحب، گھیر لیا، جنگ شروع۔ صحابی رسول حضرت شرجل بالحسنہ نے دیکھا ہم 100 لوگ ان 1100 پہ فتح نہیں پا سکتے، مدینے کی طرف رخ کیا، ہزاروں میل کا فاصلہ، اور خلافت فاروق اعظم کا زمانہ، حضور کا وصال ہو چکا ہے، اور حضور کے روضے کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں یا محمدہ یا منصورو یا منصورو انزلا انزلا، یا منصورو یا منصورو امتہ امتہ امتہ۔ کیا مطلب؟ یا منصور اے مددگار، اے امت کے مددگار، رسول کو کہہ رہے ہیں، رسول مدد امت کے مددگار، اے منصور اے اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو جا، اے رحمت للعالمین کی رحمت ہم پر نازل ہو جا، یا محمدہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتہ امتہ، خبر لیجیے اپنی امت کی، خبر لیجیے اپنی امت کی۔ سبحان اللہ۔ یہ مدد مانگنا نہیں ہے تو کیا ہے پھر یہ؟ اور راوی کہتے قسم خدا کی ان 100 لوگوں نے 1100 پہ فتح پا لی، اور وہ بھاگے کہ ارے باپ ان سے نہیں لڑ سکتے ہم لوگ۔ تو یہ صحابہ سے صحابی تھے، صحابی تو شاہ ولی اللہ مودودی سے دہلوی کو کون نہیں مانتا بھائی؟ دیوبندی بھی جان مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، دیوبندی تو سب سے زیادہ مانتے ہیں، اس لیے کہ شاہ اسماعیل کے دادا ہے، اور شاہ اسماعیل کے بارے میں جھگڑا ہے، اہل حدیث بولتے ہمارے ہیں، دیوبندی بولتے ہمارے ہیں، ہم بولتے ہمارے تو نہیں ہے، تم ہی آدھا آدھا کاٹ کے رکھ لو، تمہارے یہ ان کے دادا ہے شاہ ولی اللہ۔ ان کی کتاب ہے، کیا نام ہے اس کتاب کا صاحب؟
انہوں نے کتاب لکھی، اس کے اندر ناد علی کی سند لی اور اپنے آگے مریدوں کو دی. ناد علی کی سند لی اور آگے انہوں نے بڑھائی. ناد علی کیا ہے؟ ناد علی میں حضرت علی سے مدد مانگی جاتی ہے، اور اس کا جملے یہ ہے ناد علی مظہر العجائب، پکارو اس علی کو جو اللہ کے عجائبوں میں سے ایک عجائب ہے. ناد علی مظہر العجائب، پوچھ پکارو اس علی کو مدد کے لیے جو مددگاروں میں سے ایک مددگار ہے ہمارے. ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ. دیکھیں کیا لفظ آ رہے، بنبوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علیو یا علیو یا علی. سبحان اللہ. لگاؤ شاہ ولی اللہ پہ فتویٰ. جتنے ان کے مشائخ جس سے انہوں نے یہ سند لائی اس حدیث کی اور ناد علی کی، سب پہ فتویٰ لگاؤ. ہمت. اور سارے فتوے کے بریلیوں کے کھانے میں بیوقوف بناتے ہو. اہل علم کے ساتھ بیٹھو تو پتہ چلے کہ تم صرف فتوے لگانا جانتے ہو، تمہیں کچھ نہیں معلوم کہ معاملہ کیا ہے. یہ ناد علی میں کیا کہا جا رہا ہے؟ پکارو اس علی کو جو اللہ کے عجائب میں سے ایک عجائب ہے. ابھی جو ہے تیری مصیبتیں اور غم ابھی کٹے جاتے ہیں. اے اللہ رسول کے واسطے سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مدد کیجئے. یا علیو یا علیو یا علی، تینوں کا ترجمہ الگ کیا. اے علی مدد کیجئے، اے علی خبر گیری کیجئے، اے علی ہماری امداد فرمائیے. یہ یا استعانت کے لیے آتا ہے. اور اسی میں جواہر خمسہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی بھی سند دی شاہ ولی اللہ نے. وہ کیا ہے؟ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. لگاؤ شاہ ولی اللہ پہ فتویٰ. لی خمسۃن، یہ 5 نام ہیں یعنی پنجتن کے. لی خمسۃن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، اس سے بلائیں بھاگتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں. یہ 5 نام ہیں جن کو پکارنے سے بلائیں مصیبتیں بھاگتی ہیں. کون سے؟ المصطفیٰ والمرتضی، سبحان اللہ. وہ ہے میرے آقا مصطفیٰ علی مرتضی. وابناہما، اور ان کے 2 شہزادے حسن و حسین. والفاطمہ، اور وہ خاتون جنت ہے. یہ 5 نام ہیں جن کے پکارنے سے مصیبتیں بھاگ جاتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اس کی سند شاہ ولی اللہ دے رہے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مجدد ہے، ان کے صاحبزادے ابا جان سے سند لے رہے ہیں. شاہ ولی اللہ اپنے والد شاہ عبد الرحیم سے سند لے رہے ہیں، وہ اپنے مشائخ سے، وہ اپنے مشائخ سے، سلسلہ بہ سلسلہ آخری تک سند پہنچی. تو کتنوں کو مشرک بولو گے تمہارے دھرم میں کوئی بچا ہے؟ صحابی تک نہیں بچا تمہارے دھرم میں. تو بھائی صحابی تک نہیں. اور رسول اللہ سے صحابہ نے خود مدد مانگی ہے. الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے بڑی پیاری حدیث لکھی، سنانے کا دل چاہ رہا ہے. 2 بجے مجھے نکلنا ہے کسی بھی حال میں، بس ختم کروں گا. ہاں کھانا بھی کھانا، اور 2 بجے کسی بھی حال میں نکلنا ہے ورنہ فلائٹ چھوٹ جائیں گی بھائی. حالانکہ آپ بڑے پرسکون انداز میں سن رہے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں، آپ کا ذوق سماعت بولنے پہ مجھے وہ کر رہا ہے، لیکن وقت کا بھی خیال رکھنا ہے. حضرت قتادہ صحابی رسول ہے. حضرت قتادہ بھی بہت ساری حدیثیں ان کے نام سے آئی ہے. قال ابو قتادہ تھا، کتنے ابھی نام سنے آپ نے؟ یہی قتادہ ہے. غزوہ احد میں تیر آیا سنسناتا ہوا، یا غزوہ بدر میں لگا، آنکھ کا یہ گولا باہر نکل گیا، چھو کے نکل گیا گولا باہر، ایک نس سے لٹک رہا ہے. قتادہ نے کیا کیا؟ دیکھا یہ لٹک رہا ہے، ہل رہا ہے، تلوار چلانے میں مشکل، خون بہ رہا ہے، درد ہو رہا ہے. آنکھ کے گولے کو لیا، پکڑ کے توڑ دیا. جذبہ اس صحابی کا، آنکھ کو پھینکا نہیں، وہ ہلکے کو گولے کو ہاتھ میں مٹھی میں رکھا ہے. اس کو بہت سارے علماء نے نقل کیا ہے. جنگ لڑتے رہے، دشمن کو کاٹتے چیرتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے نبی میری آنکھ کو درست فرما دیجئے. سبحان اللہ. تو رسول اللہ نے کہا تو مشرک ہو گیا. تجھے نہیں معلوم غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے؟ یا اللہ سے مانگ. اور اب جو آنکھ خراب ہو گئی، نکل گئی، اتنے دیر ہو گئی، میں اس کو کیا درست کر سکتا ہوں؟ میں کوئی سیول سرجن نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں. آقا نے اپنے اختیار کیا بتایا؟ کہا قتادہ سن، اگر تو ایک آنکھ کے اوپر نابینا ہونے پہ صبر کر لے، اس کے عوض میں تجھے جنت دیتا ہوں. جنت مجھ سے لے لے. اور اس کے عوض کیا کرنا ہے؟ ایک آنکھ کے نابینا ہونے پر صبر کرنا ہے. قتادہ صحابی تھے، بڑے ہوشیار صحابی تھے. عرض کہ اللہ کے نبی آپ کی محبت سے تو مجھے جنت ملی جائیں گی، آپ آنکھ ہی درست کر دیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
آپ کی محبت سے تو جنت مل نہیں ہے، آپ آنکھ درست کیجیے۔ حضور نے آنکھ ان کی ہلکے میں لگایا، گولے میں اپنا لعاب نکالا۔ وہاں بھی اپنا لعاب ڈالے ذرا بچے کی آنکھ میں پیدا ہونے والی، ڈاکٹر تماشا مانے انفیکشن ہو جائے گا، مردود خبیث تیرا تھوک، یہ مصطفیٰ کا لعاب ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لعابوں میں جراثیم ہے، مصطفیٰ کے لعاب میں جراثیم نہیں ہے، شفا ہے۔ آقا نے لعاب نکالا اور ان کی قتادہ کی آنکھ پہ ملا، امامہ کھولا، باندھ دیا۔ کہا قتادہ کیا وقت ہو رہا ہے؟ سرکار ظہر کا وقت ہے۔ کہا عصر کی نماز کے لیے آؤ تو پھر مجھے آنکھ دکھانا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کوئی اتنا فاسٹ علاج کیا ہے کسی نے آج تک؟ قتادہ کہتے ہیں عصر کے وقت پہنچا، قسم خدا کی امامہ کھولا، میں حیران تھا، وہ آنکھ زیادہ تیز دیکھ رہی تھی جس کو مصطفیٰ نے درست کیا یا جو پہلے سے درست تھی؟ میری وہ آنکھ میں زیادہ بینائی تھی جس کو نبی نے درست فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ میری آنکھ بہت تیز روشنی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، میں آنکھ درست ہو گئی۔ مسکرایا، کہا قتادہ بڑے چالاک نکلے تم، آنکھیں بھی درست کرا لی تمہارے جواب سے کہ تم نے کہا تمہاری محبت ہے حبیب، یا رسول اللہ آپ کی محبت سے جنت مل جائیں گی۔ اس جواب سے اللہ رسول بڑے خوش ہوئے، قتادہ بڑے ہوشیار نکلے، جاؤ آنکھیں بھی درست کی گئی اور تمہیں جنت بھی دی جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت بھی لے جاؤ۔ تو صحابی بھی مشرک ہے، رسول بھی مشرک ہے، پتہ نہیں ان کے دھرم میں کون بچا ہوا ہے۔ میرے پاس تو اتنے حوالے کہ اس پہ پورے بیان ہو جائے بھائی۔ امام ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد المصنف میں لکھتے قحط پڑ گیا فاروق اعظم کے زمانے میں، حضرت بلال ابن حارث صحابی ہے، بہت دعائیں کر رہے ہیں مسلمان، بارش نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہو گئے۔ وہ رسول اللہ کے روضے پہ گئے، حضور کے روضے سے چمٹ گئے اور حضور کے روضے پہ روتے ہوئے کہتے یا رسول اللہ اپنی امت کو پانی پلائیے، آقا اپنی امت کو پانی عطا کیجئے۔ یہ نہیں کہہ رہے اللہ تو پانی دے، حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہوئی جا رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، ہلاکت کی طرف بڑھ رہی ہے، اللہ کے نبی اپنی امت کو پانی پلائیے، امت کو پانی پلائیے۔ روتے روتے نیند لگ گئی، سرکار خواب میں تشریف لائے، کہا بلال ابن حارث غم نہ کر، کل بارش ہو جائیں گی، اور جاؤ عمر سے کہنا کہ وہ اپنے جلال کو کچھ کم کر دے، میری امت پہ بڑی جلال کا مظاہرہ کرتا ہے عمر۔ حضرت بلال حاضر ہوئے، کہا ہے عمر ابن خطاب رسول اللہ خواب میں تشریف لائے اور انشاءاللہ کل بارش ہوں گی، حضور نے خبر دی اور یہ خواب یقیناً سچا ہے اور حضور کی نصیحت ہے کہ آپ اپنے جلال کو کچھ کم کریں۔ حضرت عمر رونے لگے، کہا کہ میں یہ جلال، یہ غصہ جو ہے اسلام کی خاطر کرتا ہوں اور میں خوش نصیب ہوں کہ آقا نے مجھے یاد کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں دوسرے دن دھواں دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں لکھا ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد کے استاد ہے، یہ سب لکھتے آ رہے ہیں، سب مشرک۔ تو ان کا دھرم کیا ہے بھائی؟ کوئی دھرم ہے کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا ہے یہ۔ اللہ بچائے ان کی بدتمیزیوں سے۔